السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول راجہ گید بائی بانو قدسیہ کی یہ قسط نمبر 4 ہے۔ سیمی کے جانے کے بعد مجھے فوراً کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی باتیں، ہونٹوں کو خم دے کر باتیں کرنے کا ڈھنگ، بستر پر پھیلی ہوئے کٹے بال، پھولدار رومال، کئی چیزیں جیسے شہد کی مکھیاں میرے تعاقب میں تھیں اور میں ان سے بھاگ کر کہیں جا نہ سکتا تھا۔ کئی بار باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بائیں گال کے تل کو جڑ سے اکھاڑنے کی ایسی کوشش کرتی کہ مجھے اس کی کیوٹکس لگے ناخنوں سے نفرت ہو جاتی۔ سیمی جا چکی تھی، صرف اس کی خوشبو باقی تھی۔ تار پر سوکھنے والے کپڑوں کی طرح چارپائی پر رومال پڑا تھا اور اس سے جانے والے کی ذات کا کمپیوٹر چل رہا تھا۔ میں نے پہلے تو اس رومال کے باوجود پڑھنے کی کوشش کی، پھر مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ ایک لاوارث بچے کی طرح چارپائی پر بلکتا رہے گا میں توجہ سے نہ پڑھ سکوں گا۔ میں نے رومال اٹھایا، سونگھا، اس کی تہیں کھولیں، پھر اس کی تہیں بالکل ویسے جمائیں جیسے پہلے تھیں، پھر اسے پاس رکھ کر پڑھنے لگا۔ لیکن اب رومال بلی کے بچے کی طرح بڑا جاندار ہو گیا تھا۔ وہ پنکھے کی ہوا میں پھول رہا تھا، شکلیں بدل رہا تھا، فضا میں اپنی خوشبو کو آنسو گیس کی طرح پھیلائے جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے بار بار میری آنکھیں نمناک ہو جاتی تھیں، اور جب میں آنکھیں پہنچ کر دوبارہ اسے میز پر رکھتا تو وہ پہلے سے زیادہ نڈر اور گھلنڈرا ہو جاتا۔ اس رومال کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں کوارٹرینگل سے نکل کر انارکلی کی طرف چلا گیا۔ دن کے وقت انارکلی کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے۔ گاہکوں کی سرگرمیاں، دکانداروں کی گرم جوشیاں اور بیکاؤ مال کی وافر نمائش کچھ دیکھنے نہیں دیتی۔ کچھ کار والے، سائیکل والے، پیدل، اسکوٹر سوار بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہیں آتے، فقط اضافی آمد و رفت بن کر آتے ہیں۔ انہیں اس راستے کہیں اور، مثلاً رنگ محل یا شاہ عالمی جانا ہوتا ہے۔ اس مجمع سے بھیڑ بھاڑ میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ ان لونڈوں کا ٹریفک ہوتا ہے جن کا خرید و فروخت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ محض دکانوں پر چائے یا بوتلیں لے جانے یا واپس کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کے کندھوں پر مکس چائے کی پیالیاں، نان چھولے، کباب یا بوتلیں ہوتی ہیں۔ ترارے بھرتے لوگوں میں راستہ بناتے وہ بھونرے سے نکل جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ہوتے اس لیے ان سے بھی آمد و رفت کا تار ٹوٹتا ہے۔ پھر کالج کے طالب علموں کی وہ ٹولیاں بھی ہوتی ہیں جو لڑکیاں تارنے دکانوں کے تھڑوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی براہ راست بازار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بڑے پتھروں کی طرح نظروں سے بازار کے بہاؤ کو روک لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دکانداروں کے بچے، رشتہ دار اور بوڑھے بازار میں ملنے کی غرض سے آتے ہیں، ان کا بھی خریداری سے تو کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن ان کی وجہ سے انارکلی کا راستہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ ٹریفک رک جاتا ہے اور انارکلی کی شکل دہتا دربار کے عرس جیسی ہو جاتی ہے۔ میں رومال کو انارکلی کے اس سرے سے لے کر شاہ عالمی تک بہلانے لے گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر امتحانوں سے قریب سونی انارکلی میں بلا تکلف روتے جانے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ دکانوں پر جستی پھاٹک چڑھے تھے اور ان کے دونوں طرف دوہرے تالے تھے۔ لوگ تھڑوں پر سوئے ہوئے تھے، ٹریفک اب بھی تھا، لیکن اتنی رات گئے اکا دکا آنے والوں کو پرواہ نہ تھی کہ کوئی لیڈیز رومال سے آنکھیں پوچھتا کہاں جا رہا ہے۔ آج رات سمی نے میرے دل کے بازار سے کچھ خریدے بغیر اس میں ساری انارکلی کا ٹریفک بند کر دیا تھا، جیسے اس نے اپنا 3 ٹنز گلی کے ناکے پر لا کھڑا کیا۔ اب پچھلی گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں، پی پی پاں پاں کر رہی تھیں۔ کچھ بے چین کاروں سے اتر کر اس کھڑے ملٹری کے 3 ٹنز کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ گلی کے دہانے پر جمع کھڑا تھا۔ اس کی بریکیں فیل ہو گئی تھیں، سلپ جواب دے گیا تھا۔ سمی اس رومال کی صورت میں میرے اندر ایک 3 ٹنز کھڑا کر گئی تھی۔ میں اس رومال کے ہوتے ہوئے نارمل آمد و رفت کا حامل نہ ہو سکتا تھا۔ ہاسٹل پہنچ کر میں نے پہلے اسے تکیے تلے رکھا، پھر میز کی دراز میں ابن خلدون کی کتاب کے 22ویں صفحے کے اندر چھپایا۔ ابھی میں 3 صفحے بھی پڑھنے نہ پایا تھا کہ میں نے اسے وہاں سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ جب تھوڑی دیر بعد جیب تننے لگی تو میں نے اسے سوٹ کیس میں بند کر دیا۔ پہلا بوسہ، پہلا تحفہ، پہلی مرتبہ اقرار محبت میں گرمیوں کی اولین بارش جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ سارے میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ رومال نہ تحفہ تھا، نہ بوسہ، نہ اقرار محبت، پھر بھی سیمی سے وابستہ پہلی چیز میرے ہاتھ آئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے رومال کو سوٹ کیس سے بھی نکال لیا۔ اچانک وہ بہت غیر محفوظ ہو گیا تھا۔
اس کے بعد پڑھائی، رومال اور میں آنکھ مچولی کھیلنے لگے۔ میں ہر 5 منٹ کے بعد اس کی جگہ تبدیل کرنے لگا۔ کبھی اس کی باری مفلر تلے آتی، کبھی میں اسے بش شرٹوں کے اوپر رکھتا، یہاں سے نکال کر پتلون کی اندرونی تہہ اس کا پڑاؤ بنتی۔ آخر میں بہت سوچنے کے بعد میں نے اسے سوٹ کیس کے نیچے بچھے ہوئے اخبار تلے بچھا کر سوٹ کیس کو تالا لگا دیا۔ بچپن میں ہمارے گاؤں میں اسی طرح میرے چچا ایک نیا سائیکل لے کر آئے تھے۔ ابھی اس کے ڈنڈوں پر خاکی کاغذ چڑھا تھا اور پچھلے مڈ گارڈ پر لگا ہوا تالا بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ چچا کی سائیکل نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ سائیکل پر چڑھنا میرے مقدر میں نہ تھا، میں صرف اسے صاف کر کے باہر والی حویلی میں کھڑا کر دیتا تھا۔ چچا کے اٹھنے سے بہت پہلے میں اسے ہتھی والے نلکے کے پاس لے جاتا۔ سائیکل صاف کرنے کا سارا سامان میرے پاس ہوتا، پرانے ٹوتھ برش، گریس کا ڈبہ، صاف اور گندے چیتڑے، ڈھبریاں کسنے کے پیچکس، ہتھوڑی، موم۔ میں نے سائیکل صاف کرنے کے لیے جو سامان اکٹھا کر رکھا تھا وہ کار کی سروس کے لیے کافی ہوتا۔ ایک بار سائیکل صاف ہو جاتی تو پھر کبھی آنگن میں، کبھی گھڑونچی کے پاس، کبھی برآمدے میں اس کے پار کرنے کی مشکل پیش آتی۔ جس طرح ماڈرن لڑکیاں دھوپ سے بچتی ہیں اور اپنی جلد کا خیال رکھتی ہیں، میں سائیکل کے پینٹ کے لیے فکر کرتا تھا۔ پھر چچا اٹھتے باہر کی حویلی سے سائیکل اٹھاتے، کچی مٹی سے بھری سڑکوں پر، اونچی نیچے منڈیروں پر، کھلیانوں میں، بنجر گزرگاہوں پر، ببول کے کانٹوں سے بھری پٹڑیوں میں، نہر کنارے والی سڑک پر، یہاں وہاں جانے کہاں کہاں سائیکل لیے پھرتے۔ واپسی پر جب وہ گھر لوٹتے تو سائیکل گرد کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی۔ بازار سے واپسی پر میں کافی دیر اپنے نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق خالص انداز میں بظاہر پڑھتا رہا، لیکن اندر ہی اندر سوچ کی ٹک ٹکی کہیں اور لگی ہوئی تھی۔ جیسے گھڑی کی بیرونی سوئیاں منٹ گھنٹے دکھاتی ہیں، لیکن اندر کی گراریوں کی رفتار سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ گو میں بظاہر بیڈ لیمپ چلا کر اس کی روشنی میں رات کے 3 بجے تک سوشیولوجی پڑھتا رہا، لیکن میرے اندر بار بار آفتاب کی شادی ہوتی رہی۔ کبھی کاروں سے بڑے تکلف کے ساتھ اترتی عورتیں نظر آنے لگتیں، کبھی بہرے چائے کے ٹرے اٹھائے نظروں میں گھوم جاتے، کبھی آفتاب صاف دکھائی دیتا، اس کی اچکن شلوار سر سے بندھا ہوا سنہری تاروں والا صحرا اور گلے میں پڑے ہوئے بڑے بڑے نوٹوں کے ہار۔ کس طرح وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا اور کس طرح اس نے اپنی اچکن اور ہار بیٹھنے کے بعد درست کیے تھے۔ لڑکی کوئی نہیں آئی؟ اس نے بہت آہستہ مجھ سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ آفتاب کی شادی کے پلے بیک پر سمی کی آہوں کا مسلسل میوزک سپر امپوز ہو چکا تھا۔ کوئی بینڈ، کوئی ڈھولک، کوئی گیت میرے ذہن میں نہیں ابھر رہا تھا، بلکہ مسلسل سمی کا رونا آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سوشیولوجی کی کتاب میرے سامنے کھلی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں ماسٹر غلام رسول کی طرح اڑا ہوا تھا کہ پڑھ کر دم لوں گا۔ سونے، پڑھنے، پریشان خواب دیکھنے کا یہ تیسرا فیز تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور جمال داخل ہوا۔ کون ہے؟ میں نے کئی خوابوں کو توڑ کر پوچھا۔ جمال رشید، دروازہ کھولو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی مجھے اپنی سوچ کا ہی ایک حصہ نظر آیا۔ کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ جمال نے اپنے ہونٹ کاٹے، بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیری اور بولا، یار امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے۔ کس کا؟ امجد کا۔ وہ آفتاب کی شادی سے میرے ساتھ واپس آیا۔ بے وقوف کی عقل ملاحظہ ہو، موٹر سائیکل پر پنڈی گیا۔ راستے میں اینٹوں سے لدے ہوئے ٹرک سے اس کا موٹر سائیکل ٹکرا گیا، وہیں فنشڈ، پھڑک گیا۔ یار ہم سب اس کی ذہانت سے کتنا کھجتے تھے، ہم سب اس کو بیٹ کرنے کی کتنی کوشش کرتے تھے۔ کیا شہزادگی سے منہ کی مار گیا؟ خدا قسم مجھے اس وقت بڑی گلٹ ہو رہی ہے۔ یار ابھی تو وہ ہمارے ساتھ تھا آفتاب کی شادی پر، کیسے؟ کیوں؟ کئی بار میں نے آرزو کی تھی کہ اگر وہ امتحان نہ دے تو میں فرسٹ آ سکتا ہوں۔ یار میری آرزو نے اس کی جان لے لی۔ احمق نہ بنو، ایسی آرزو کبھی پوری تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اسے مصیبت کیا تھی کہ آدھی رات کو موٹر سائیکل پر وہ فرسٹ آنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا یہاں ہاسٹل میں میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، راتوں رات پہنچ جاؤں گا، صبح سے تیاری کروں گا سنجیدگی کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہی پھرکی جیسا گھوم کر واپس چلا گیا۔ میں واپس آ کر سوشیولوجی کی کھلی کتاب کو پڑھے بغیر دیکھنے لگا۔ ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے عموماً راہگیروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ کرسمس کی چھٹیوں سے بعد اور امتحانوں سے کچھ پہلے عموماً عجیب واقعات ہونے لگتے ہیں۔ کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سمی کالج میں نہیں لوٹی،
فائنل کے امتحانوں سے اس قدر قریب آفتاب کی شادی کا ہو جانا حادثہ تھا، پھر اب سپورٹس مین امجد کی موت۔ کیا یہ امتحانوں سے پہلے نیچرل سلیکشن بھی ہوتی ہے؟ کیا فطرت کچھ افراد کے فیل ہو جانے سے خود ڈرتی ہے؟ کیا پاس ہو جانے کی خوشی کچھ پر پیش از وقت اثر انداز ہوتی ہے؟ ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے، ہر امتحان گاہ میں جانے سے پہلے نفرت کم ہو جانے کی آخری وجہ کیا ہے؟ آفتاب کی شادی سے بہت پہلے سمی لاہور چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ ایم اے سوشیولوجی کا امتحان دینے کے بعد میں اپنے بڑے بھائی کے پاس ساندھا کلاں چلا گیا۔ میرے پاس جانے کے لیے اور کوئی جگہ نہ تھی۔ میرے بڑے بھائی مختار سیکریٹریٹ میں ملازم تھے اور ان کے لیے یہ رہائش گاہ دفتر سے قریب تھی۔ کرشن نگر کے آخری بس سٹاپ تک ہم بسوں میں آتے اور وہاں سے چل کر ساندھا پہنچتے۔ راستے میں بوچڑ خانہ، گندے نالے سے سیراب کھیت، گدھے اور تعفن ہر روز ملتا۔ ساندھا کلاں کا یہ گھر 2 منزلوں پر مشتمل تھا۔ نچلی منزل میں بھائی مختار، ان کی ایف اے پاس بیوی سولت اور 2 بیٹے رہتے تھے۔ اوپر والی منزل کے اکلوتے کمرے میں کاسنی رضائی، سیکنڈ ہینڈ کتابیں، تیل سے جلنے والے سٹول لیمپ اور میں رہتے تھے۔ باقی ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں، لیکن کاسنی رضائی، کتابیں اور سٹول لیمپ میری طرح جاندار تھے۔ ان میں حدت تھی اور وہ اپنی گمسم زندگی بالکل میری طرح چپ چاپ بسر کرتے تھے۔ بھابھی سولت کم کو کم آمیز اور تیوری دار عورت تھی۔ اسے خوش گپی، خوش گفتاری اور ہنسوڑ بازی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے چہرے پر مردنی کا ایک غلاف چڑھ گیا تھا۔ پھل بہری جیسے سفید چہرے پر براؤن تتلیوں جیسی چھائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سولت بھابھی کے چہرے کی بجائے ان کے بازو اور پاؤں زیادہ جاذب نظر تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ وہ کام کی بات کرنے کے بعد جھٹ روپوش ہو جاتی تھیں۔ تمہارے کپڑے دھوبی کو دے دیے تھے؟ اچھا جی۔ کھانا نعمت خانے میں دھرا ہے؟ اچھا جی۔ رات دیر سے آؤ گے؟ اچھا جی۔ ہم دونوں کی گفتگو میں ہر 10 قدم کے فاصلے پر خود بخود بریک لگ جاتی، اس لیے رفتہ رفتہ ہم نے ایک دوسرے سے ضروری باتیں کرنا بھی چھوڑ دیں۔ بھابھی کے 2 لڑکے کرشن نگر کے کسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان کی نکریں ڈھیلی، کف گندے اور بستے ہمیشہ پھٹے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ مجھے گھر سے باہر ایک پیڈل پر سائیکل چلاتے نظر آ جاتے تھے۔ پتہ نہیں وہ واقعی بھابھی سولت کی طرح کم گو تھے کہ ان کے دل میں اپنے چچا کا تہور بیٹھ گیا تھا۔ گھر پر وہ اول تو محسوس نہ ہوتے، اور اگر کبھی پڑھائیوں سے فارغ ہو بھی جاتے تو انہیں ایک ہی کھیل آتی تھی۔ برآمدے میں رکھی ہوئی ایک تخت پوش پر چڑھ کر وہ گھنٹوں 1.5 فٹ نیچے فرش پر چھلانگیں لگاتے رہتے، اور ہر چھلانگ کے بعد ان کو پہلے سے زیادہ حصہ حاصل ہوتا۔ بھائی مختار درمیانے درجے کے ایسے افسر تھے جن کی ذہنیت کلرک کی ہوتی ہے۔ آفس ٹاک، پالیسی، فائل، کیس ڈی اور وغیرہ ان کا روزمرہ تھا۔ وہ ایم اے پاس تھے، اپنے وقت کے ذہین آدمی تھے، لیکن اب نوکری ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ وہ نوکری کے علاوہ اور کسی چیز کے متعلق جانداری کے ساتھ سوچنے کے اہل نہ رہے تھے۔ اوپر والی منزل میں رزلٹ آنے تک میں اور میرے خیالات دست پنجہ ملا کر رہے۔ کالج کے تمام ساتھی آخری پرچے کے بعد غائب ہو گئے۔ کبھی کبھی اچانک کسی دکان پر، کسی بس میں کوئی آشنا چہرہ مل جاتا، رسمی سی گفتگو ہوتی اور پھر راہیں علیحدہ ہو جاتی۔ میرا معمول تھا کہ ہر روز صبح کے اخبار میں نوکریوں کی تلاش کرتا۔ سینما پیج اور وانٹڈ دیکھنے کے بعد میں تھک کر پلنگ پر جا لیٹتا۔ یہ برساتوں کا موسم تھا۔ بارش نہ ہوتی تو حبس ہوتا، بارش ہوتی تو سلاخوں والی کھڑکی سے ہوا اور بارش اچانک آ کر پرانی کتابوں سے لدی ہوئی میز پر حملہ کر دیتی۔ امتحانوں کے بعد کا موسم چاہے کوئی بھی ہو، لیکن برساتوں کا موسم خاص کر فریب خیال کا موسم ہوتا ہے۔ سمی کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سے کالج نہیں آئی تھی، لیکن اب خدا جانے کیوں اور کیسے ہر بارش کے ساتھ وہ اندر آ جاتی۔ اس نے تو مونسون کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا تھا۔ خوش آئند خوابوں سے لے کر نسیان تک، اور سمی کے پوتے نواسے پرورش کرنے سے لے کر جنگل تھل بیلے میں الف پھرنے تک ہر دشت میں پھر چکا تھا۔ کبھی کبھی اپنی جنون آمیز سوچوں کی وجہ سے میں پہروں بغیر پنکھے کے لیٹا رہتا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور جاتا، گردن کے نیچے نمکین سوئیاں سی چبھنے لگتیں۔ پھر سلاخوں والی کھڑکی خود بخود کھل جاتی اور برسات کی پھوار کے ساتھ سمی کمرے میں داخل ہو کر سب کچھ بھگو دیتی۔ اس روز اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار دے کر میں نے درخواست لکھی، گو مجھے یقین تھا کہ میں مر رہا ہوں اور مجھے نوکری کی حاجت نہیں ہوگی۔ پھر بھی میں نے بھائی مختار کو خوش کرنے کے لیے ایک عرضی لکھی اور اسے رجسٹرڈ کرانے کے لیے جی پی او چلا گیا۔ یہاں ہی اچانک سیڑھیوں پر میری ملاقات آفتاب سے ہوئی۔ وہ کچھ خط لفافے اٹھائے برآمدے میں آ رہا تھا۔ گو وہ کافی دیر میرا روم میٹ رہا، لیکن ہم دونوں میں دوستی تو ایک طرف، بے تکلفی بھی نہ تھی۔
یکدم وہ مجھ سے بغلگیر ہو گیا اور بیرونی ممالک سے آئی ہوئی ڈاک کے نیلے لفافے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ واہ قیوم، کیا خوش نصیبی ہے میری، کیا بر وقت ملاقات ہوئی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے پوچھا۔ یہاں پوسٹ باکس ہے میرا، ڈاک لینے آیا تھا، آفتاب نے فرش سے لفافے چنتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں، کر کیا رہے ہو آج کل، نوکری، بزنس یا عیش؟ تاجر کا بیٹا کیا کرے گا، تاجری، ابے کا کاروبار ہے، ہم بھی دھنس گئے ہیں قالینوں میں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دیر تک باتیں کرتا رہا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا، لیکن آفتاب کی مسکراہٹ ہمیشہ سے ایسی رہی کہ اس کی ہر بات مان لینے کو جی چاہتا۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنے کے بعد جب میں بائیں برآمدے کی جانب بڑھا تو پھر آواز آئی، قیوم۔ میں رک گیا۔ آفتاب میرے پاس آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یار میں لندن جا رہا ہوں۔ بزنس مین ہو، تمہارے لیے یہ عام بات ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میری امیگریشن کے تمام کاغذات پورے ہو چکے ہیں، بس اب اسٹیٹ بینک کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کب؟ ہفتے کو شام 4 بجے کی فلائٹ سے، پہنچ جانا ایئرپورٹ پر، میں تمہارا انتظار کروں گا، خدا حافظ۔ میں آفتاب کا دوست نہیں، میں ایئرپورٹ جانا نہیں چاہتا تھا، اس کے باوجود میں وہاں گیا کیونکہ آفتاب کا سمی سے گہرا تعلق رہا تھا۔ آفتاب کو دیکھ کر کئی قسم کے جذبات سے دوچار ہونے کی مجھے عادت تھی۔ یہ تمام جذبات تکلیف دہ تھے، مجھے نچوڑتے تھے، میرا سانس بند کرتے تھے، پھر بھی میں ایئرپورٹ جانے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ بڑے ہال میں داخل ہوا تو دور دور تک آفتاب کہیں موجود نہیں تھا۔ مسافر یوں کھچا کھچ بھرے تھے جیسے یہ ریل کا پلیٹ فارم ہو۔ سیلنگ فین بکثرت چل رہے تھے، لیکن اتنے جسموں کی گرمی کے باعث ہوا کہیں نہیں لگ رہی تھی۔ ایک گرم ترکی حمام تھا جس میں لوگ بیگیج ٹکٹ اور سیٹ نمبر لیے آ جا رہے تھے۔ لوگوں کے ٹخنوں سے لوہے کی ریڑیاں بچا بچا کر خاکی وردی والے پورٹر آڑے ترچھے راستے تلاش کر رہے تھے۔ سیاہ لیدر کے صوفوں کے ارد گرد سوٹ کیس، ٹوکریاں، وینٹی باکس اپنی اہمیت کی وجہ سے کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ اندر جنگلے کی جانب قطاروں میں کھڑے ایسے مسافر جو اکانومی میں سفر کرنے والے تھے، اس کوشش میں مصروف تھے کہ انہیں ہوائی جہاز میں وہاں جگہ ملے جہاں سے فرسٹ کلاس شروع ہوتا ہے اور ٹانگوں کی جگہ خوب کھلی ہوتی ہے۔ غالباً کراچی جانے والے جہاز کی ایک اناؤنسمنٹ میرے آنے سے پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ مسافر جنگلے کے پاس کھڑے الوداعی بغل گیریوں میں مشغول تھے، پھر ان کے ملنے والے جھپیوں کے فرائض سے سبکدوش ہو کر بغلی راستے سے باہر اس طرف جانے لگے جہاں جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو کر کھلا ایئرپورٹ نظر آتا ہے۔ میں نے سب طرف نظر دوڑائی، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا کہ اس کے ملنے والے بہت امیر ہیں۔ لڑکیاں کٹے بالوں سے ہوں گی، چہروں پر اسکوائر گلاسز، پیروں میں لڑکیوں کی ہیل والی بدہیت جوتیاں، اور ان پر آہستہ آہستہ ہاتھی کے کان ہلاتے بل باٹم یا نیلی جینز۔ دور پار آفتاب کا پتہ نہ تھا۔ میں ہر گروپ کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن کوئی چہرہ مجھے آفتاب کا مشابہ نظر نہ آیا۔ ایئر ہوسٹس لڑکیوں کی وردیاں بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی بدل گئی تھیں۔ وہ آچھی گلابی کرتے، گہری سبز شلواریں اور پرنٹڈ دوپٹے پہنے اپنے آپ کو پاکستانی کم اور فرانسیسی زیادہ محسوس کر رہی تھیں۔ ان کے آنے جانے میں خوش اعتمادی اور نیا پن تھا۔ جو بھی پائلٹ مسافروں کی جانب آتا، سفید وردی میں اسیر مرغے کی طرح ذرا ذرا سا ٹیڑھا چلتا دکھائی پڑتا۔ PIA کا عملہ اس احاطے میں کتنا اہم محسوس کر رہا تھا، اس کا اندازہ ان جمعدارنیوں سے لگانا چاہیے جو بڑے بڑے ڈنڈوں کے ساتھ بندھی ہوئی رسیوں کے ساتھ جگہ بناتی، موروں کی طرح تھرکتی، فرش صاف کرتی پھر رہی تھیں۔ میں 7 اپ پینے کے لیے کیریو شاپ کے پاس چلا گیا۔ یہاں سے سارا ہال نظر آ رہا تھا، لیکن آفتاب کا کہیں پتہ نہ تھا اور اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ بیرونی ممالک کو جانے والے مسافروں کی مائیں رو رہی تھیں، بیویاں آنسو پونچھتی سوچ میں مبتلا تھیں کہ وہاں سویڈن میں تو آزادی بہت ہے، جانے یہ خط بھی لکھیں کہ بھول جائیں، خرچہ بھی بھیجیں کہ نئی میم بیاہ لیں۔ باپ اپنے جھوٹے پڑتے ہوئے اعضاء کو گھسیٹ کر بہادر بننے کی کوشش میں آنسو روک رہے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ جلدی سے الوداعی رسم ختم ہو اور وہ واپس جا کر چارپائی پر لیٹیں۔ بھائیوں کے دلوں میں حسد تھا، آرزو تھی تو اتنی کہ کب وہ وقت آئے جب ان کی جیب میں بھی پاسپورٹ ہو، ویکسینیشن کارڈ ہو، اور وہ بھی بار بار اپنا ٹکٹ نکال کر دیکھیں اور واپس بریف کیس میں رکھیں۔ چچا اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ اپنی اولاد کا موازنہ کر رہے تھے۔ یکدم انہیں اپنی بیوی پر خدا جانے کیوں غصہ آنے لگا، جس نے بچوں کی اچھی پرورش نہ کی، ورنہ آج وہ بھتیجے کو خدا حافظ کہنے نہ آتے بلکہ اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ ماموں برادری اداس تھی، ہر بھانجے بھانجی کے ساتھ گزاری ہوئی لمحے فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ یکدم انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ ان کی بہن بوڑھی ہو گئی ہے اور بھانجے بھانجیاں جوان ہو گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کا حال بچھڑنے اور ملنے کی وجہ سے جذبات سے بوجھل ہو رہا تھا۔
میں شاید اور نہ ٹھہرتا، لیکن اچانک دونوں کندھوں پر بیگ لٹکائے، سیاہ چشمہ پہنے آفتاب جلدی جلدی چلتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے پیچھے زیبا تھی، تھوڑی تھوڑی صوفیہ لورین، ذرا ذرا سی فردوس ایکٹریس اور کچھ کچھ اسکول کی استانی۔ یکدم لیدر کے 3 سیاہ صوفوں پر سے بھاری بھرکم سفید عورتیں اٹھیں۔ ایک چھوٹا سا دائرہ بن گیا اور آفتاب اور اس کی بیوی اس دائرے میں بوسہ بازی اور بغل گیری کرنے لگے۔ وقت کم تھا، ملاقاتی زیادہ تھے۔ رومال سے آنسو پہنچنے والی نوعمر لڑکیاں، دوپٹوں کے کنارے بھگونے والی عورتیں، اینکوں کے پیچھے بھیگی آنکھوں والے مرد، خوشی خوشی جھپی ڈالنے والے لڑکے، اور دائرے کے باہر سے اندر والوں کا منظر دیکھنے والے لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ میرا ارادہ اس وقت کھسک جانے کا تھا اور شاید میں چلا بھی جاتا اگر ایک دم آفتاب کی نظر مجھ پر نہ پڑتی۔ وہ دائرہ توڑ کر مجھ تک آیا، زور سے مجھے سینے لگا کر بولا، یار دیر ہو گئی، تم وہاں جنگلے کے پاس پہنچو۔ بیگیج کارڈ بنوا کر وہ جنگلے کی دوسری طرف آ گیا۔ اس وقت ہم دونوں کے درمیان پھر جنگلہ حائل تھا اور اس کی بیوی وینٹی باکس اٹھائے آہستہ آہستہ لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے سسرال والوں کو رومال ہلا کر الوداع کہتی اور پھر آفتاب کی طرف دیکھ لیتی۔ ہم چپ چاپ کھڑے تھے، پتہ نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا۔ بالآخر میں نے کہا، یار تمہیں دیر ہو گئی ہے، اب اندر چلے جاؤ۔ گھر پر ایک جمع غفیر تھا۔ دراصل ہم کشمیری لوگ کوئے ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ کبھی لندن آؤ تو میرے پاس ٹھہرنا۔ ضرور۔ اچھا بھائی، اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اچھا بھائی، ایسے ہی ہیں؟ ہاں بس ایسے ہی ہیں، وطن بھی چھوٹ جاتا ہے آخر۔ میں چپ رہا، مجھے وطن سے محبت کرنے کی عادت نہ تھی۔ اسی وقت اس کے ملنے والے گروپ میں سے ایک نوجوان ہمارے پاس آیا۔ وہ جوانی کی اس سٹیج میں تھا جہاں آواز بدلتی ہے اور ایک جملے میں 2-3 ٹونز بدلتی ہیں۔ چاچا جی بہت دیر ہو گئی ہے، ابا جی کہتے ہیں اب آپ چلے جائیں۔ ہاں دیر ہو گئی ہے، جا رہا ہوں، بس ابھی گیا۔ آفتاب کھویا ہوا تھا، جیسے ایئرپورٹ پر نہ ہو، دھند میں راستہ تلاش کر رہا ہو۔ فاصلے پر ایک ہاتھ میں وینٹی باکس اور دوسرے میں رومال پکڑے زیبا آفتاب کو دیکھ رہی تھی۔ جو آفتاب دیر ہو گئی ہے۔ ہاں خدا حافظ، میں نے ہاتھ بڑھایا۔ تم سمی سے ملے؟ نظریں جھکا کر اس نے پوچھا۔ تمہاری شادی کے روز ملا تھا، پھر وہ پنڈی چلی گئی۔ کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا۔ کیسی کوشش؟ میں نے پوچھا۔ کہ پاکستان کبھی نہ آؤں، شاید وقت، فاصلے، شاید دوری۔ اچھا خدا حافظ۔ سنو آفتاب، سنو، وہ جب بھی مجھ سے ملے گی ضرور پوچھے گی۔ پتہ نہیں یکدم میں نے کیا سوچ کر کہا۔ کیا؟ بس پوچھے گی سب کچھ، تمہاری بیوی سے لے کر تمہارے متعلق۔ مثلاً کیا؟ اب اسے بیگ وزنی لگنے لگے تھے اور وہ کندھے جھٹکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مثلاً یہی کہ کیا آفتاب خوش تھا؟ وہ ہنس دیا۔ قالین فروش باپ کا بیٹا، تازہ ٹیشو پیپر جیسی تازہ مسکراہٹ والا آفتاب۔ کوئیوں آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کی طرح کبھی یاد نہیں کرتے۔ گھر سے بندھی ہوئی گائے اور طرح یاد کرتی ہے، اور تانگے میں جوتا ہوا گھوڑا اور طرح سے یاد کرتا ہے۔ جس کو کچھ مل جائے، اچھا یا برا، اس کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے۔ جن کو سب کچھ کھو کر اس کا ٹوٹا پھوٹا نعم البدل بھی نہ ملے، اس کا حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہر یاد بھالے کی طرح اترتی ہے دل میں۔ سمی اور میری سچویشن میں بہت فرق ہے کوئیوم۔ آفتاب کہو، تمہیں سمی سے محبت ہے؟ بولو، تمہیں سمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے گی ضرور۔ آفتاب نے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، رشتہ داروں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور کندھوں پر بیگ درست کرتا ہوا بیوی کی جانب مڑ گیا۔ مجھے خدا جانے کیوں شبہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا رہا، پھر باہر نکلا۔ بھائی مختار کی موٹر سائیکل سٹینڈ سے لی اور ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ پتہ نہیں میں ایئرپورٹ کیوں گیا تھا۔ آفتاب میرا دوست نہیں تھا، اس سے میری کوئی بے تکلفی نہیں تھی، پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں کبھی لندن گیا تو اس سے ملے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ دنیا میں آفتاب سے زیادہ کوئی میرے قریب نہ تھا۔ کیا اس کی وجہ سمی تھی؟ کیا ان دونوں کی محبت کی وجہ سے میں انہیں ملنے پر مجبور تھا؟ میں سوچتا جا رہا تھا۔ چھاؤنی میں پڑنے والی شام کا سکوت میرے موٹر سائیکل کی شور سے ٹوٹ رہا تھا۔ عجیب بات ہے، شام کے وقت بجلی کی روشنی کے باعث غروب آفتاب کا کوئی نہیں پہچانتا، پر ہمارے اندر رہنے والے پتھر اور دھات کے زمانے والے انسان کے ساتھ بہت کچھ بیت جاتی ہے۔ تہذیب کی ہر قیدی کے اندر ہر سانس کے ساتھ شام داخل ہوتی ہے، شام چاہے سردیوں کی ہو چاہے برساتوں کی، چاہے اس میں گرمی کی لو شامل ہو یا خزاں دیدہ پتوں کی سرسراہٹ۔ شام کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔
کندھے پر شکار کیا ہوا 12 سنگھا لٹکائے ہزاروں سال پہلے غار کا رہنے والا جس طرح گھر کو بھاگتا تھا، آج بھی اپنی اپنی جان کو کندھے پر مشکیزے کی طرح لٹکائے سب شہری لوگ پناہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ سب شام سے بدکتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے ہیں، انہونی اندیکھی ان کہی سے سب کے ہونٹ سوکھتے ہیں۔ شام کو بسوں کا رنگ، ٹانکوں کی رفتار، کاروں کا مڑنا، دکانوں کے شوکیس، سائیکلوں کی گھنٹیاں، رکشا کے گیئر، سارا شہر خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگتا ہے۔ بے جان عمارتیں اپنی کھڑکیاں دروازے کھولنے بند کرنے کے عمل میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ خوف زدہ لوگ گھروں سے کافی ہاؤس، کلب، سینما، ہوٹل میں پناہ لیتے ہیں۔ کسی آشنا کا چہرہ، کسی محبوب کا لمس، کسی دوست کی غم آشنا آنکھیں، کسی بچے کی کھلی باہیں، کسی عورت کے ڈھیلے قدموں کی چاپ، بریک لگنے کی آواز، کسی سٹینڈ پر سائیکل کھڑی کرنے کا شور، بلانے بٹھانے قریب ہونے کی گھڑی، یہ سب کچھ اور اس سے سوا اور بہت کچھ۔ یہ سب شام کو اجالنے کا عمل ہے، کیونکہ شام رات سے زیادہ غمگین ہوتی ہے۔ جب اتنا اندھیرا نہیں ہوتا کہ سب کچھ چھپ جائے، ایسے نظر نہیں آتا جیسے دن کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ سارے مناظر یوں لگتے ہیں جیسے بارش کھڑکی پر پڑ رہی ہو اور آپ دوسری منزل کی کھڑکی سے دیکھیں کہ آپ کا رقیب چھتری کھول کر آپ کی محبوبہ کو بارش سے بچاتا لے جا رہا ہے۔ کبھی آپ کو شبہ ہو کہ یہ آپ کا رقیب نہیں ہے، کبھی آپ کو گمان گزرے کہ یہ آپ کی محبوبہ نہیں ہو سکتے۔ شام خوف اور گمان سے بھری چلی آتی ہے۔ رات آنے سے پہلے، لحاف کی کوکھ میں چھپنے سے بہت پہلے اور نیند کے گھٹنے پر سر رکھنے سے بہت بہت پہلے، سبزی روح سورج سے بچھڑنے کا سوگ کرتے ہیں۔ نظام شمسی کا تعلق سورج سے بہت پرانا ہے۔ وہ دور رہ کر ایسے گرم کرتا رہتا ہے کہ موسموں کے آنے جانے کی چھاپ دل پر نہیں رہتی۔ سورج غروب سے پہلے زمین کا روشن حصہ ہر روز شعلہ روح ہو کر سلگتا ہے، پھر اس کے کناروں کو آگ لگ جاتی ہے، جیسے ستی ہونے والی عورت کے پلو آگ پکڑ لیں۔ کچھ سورج گنوانے کا غم، کچھ آفتاب کا کسی اور خطے میں طلوع ہونے کا حسد، روشن زمین کے حصے کو کانسی جیسا روپ عطا کرتا ہے۔ بچھڑنا رفتہ رفتہ یقینی ہو جاتا ہے تو شام بیراگنوں جیسا لباس پہن لیتی ہے، جیسے بجھی ہوئی راکھ ہو۔ روشنی رہتی ہے لیکن نور نہیں رہتا۔ اندھیرے میں سیاہی پوری طرح حلول نہیں کر پاتی، پھٹکیاں بن کر سب طرف بکھر جاتی ہیں۔ یہ وقت شام کے سمے ہر شخص کے لیے بڑا اداس ہوتا ہے۔ لوگ دفتروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، عورتیں گھر چھوڑ کر دہلیزوں، پھاٹکوں اور دروازوں پر جا رکتی ہیں، بوڑھے سیر کا بہانہ بنا کر چار دیواری سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں، بچے پارکوں، پلے گراؤنڈوں سے بھاگ کر ماؤں کی طرف سر پٹاتے ہیں۔ سب وہاں نہیں رہنا چاہتے جہاں وہ پہلے موجود ہوتے ہیں۔ موسموں کے تغیر سے کہیں زیادہ رات کی آمد انسان کو خوف زدہ کرتی ہے۔ انسان کی سائیکی سے، نباتات کی رویدگی سے، جانداروں کی نشو و نما سے، جمادات کی پوشیدہ طاقت و پختگی کے ساتھ، ہواؤں، سمندروں، چاند، ستاروں سے سورج کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص کھلی جگہ میں ہو، دریا کا کنارہ، پہاڑ کا دامن، کھیتوں کی پگڈنڈی، کھلے کھلیان میں اگر وہ سورج سے بچھڑے تو اس کا سائیکی پر گونگا پن چھا جاتا ہے۔ اس طرح فرد فرد کی سائیکی کا یہ گونگا پن اجتماعی سائیکی کے گونگے پن کو جنم دیتا ہے۔ ایسی جگہوں میں جہاں لوگوں کا ہجوم ہو، جیسے سینما گھر، ہسپتال، ہوٹل، ان میں بھی شام کے وقت عجیب قسم کی خاموشی ٹھہر ٹھہر کر وارد ہوتی ہے۔ بولتے ہوئے چہرے اجتماعی گونگے پن سے نجات حاصل کرنے کے لیے بولتے چلے جاتے ہیں، اور خاموش لوگ اور اندر دھنستے جاتے ہیں، اور اندر اور اندر۔ محفلوں میں تنہائیوں کی نسبت بڑھنے لگی ہے، جلوت خلوت کا روپ دھارتی ہے، اور لوگ الگ الگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا یہ احساس کہ وہ مجلس میں رہ کر کس قدر تنہا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ مجھے شام اس پل پر ملی جو چھاؤنی کو شہر سے ملاتا ہے۔ اس پل کے عقب میں اسٹیڈیم تھا اور سامنے دو رویہ سڑک تھی۔ لاہور شہر تھا، پل کے نیچے ایک ڈیزل انجن شنٹ کرنے کی حالت میں آ جا رہا تھا۔ کچھ آفتاب سے ملنے کا اثر تھا، کچھ پل پر اچانک شام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر پل کے نیچے شنٹ کرتے ہوئے انجن نے احساس دلایا کہ میں بھی ایک ایسا ہی انجن ہوں، میری منزل کوئی نہیں، صرف میں آتا جاتا رہتا ہوں۔ ان ساری باتوں نے یکلخت مجھے اداس کر دیا۔ ان دنوں میری عادت تھی کہ جب بھی میں خود ترسی کا شکار ہوتا تو ہمیشہ لارنس باغ چلا جاتا۔ پتہ نہیں لارنس باغ کا نام بدل کر کیوں جناح باغ کر دیا گیا۔ کچھ شہر والوں کی صلاح سے ملکہ وکٹوریہ کا بت اٹھوایا جا چکا ہے۔ یار دوستوں نے سڑکوں کے نام اسلامی کر دیے ہیں، پرانے شہروں کو نئے ناموں سے نواز دیا تاکہ پچھلی تاریخ کا نشان نہ رہے، نئی نسل پرانے مظالم کے نشانات نہ دیکھ سکے، پھر ان کے دل میں وہ نفرت نہ جاگ سکے جو ایسے سمبل دیکھ کر عموماً جوان سال لوگوں میں جاگتی ہے۔
اس طرح بچے اپنی تاریخ سے بھی کٹے رہیں اور روایت کا حصہ بھی نہ بن سکیں۔ میں منٹگمری ہال کی طرف سے باغ میں داخل ہوا۔ چھوٹے سے ٹی اسٹال کے پاس میں نے اپنی موٹر سائیکل پارک کی، ایک ڈبیا سگریٹ خریدی، پلٹ کر ان چیڑ کے درختوں پر نظر ڈالی جو پہاڑوں کو چھوڑ کر شرمندہ میدانوں میں آباد ہو گئے تھے، لیکن جن کے دل میں ابھی تک پہاڑوں کو دیکھنے کی آرزو اتنی شدید تھی کہ وہ آسمان کی طرف بہت اوپر نکل گئے تھے۔ باغوں سے محبت کرنے والے لوگ بینچوں پر، سڑکوں پر، گھاس کے ٹکڑوں پر موجود تھے۔ کہیں دور ریسٹوران کے اسپیکر سے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کھلی لانوں میں اب اکا دکا کوے موجود تھے۔ اگر میں گھنٹہ بھر پہلے یہاں پہنچتا تو کووں کی ٹولیاں ہزاروں کی تعداد میں لانوں کے کھڑے پانیوں میں نہاتی نظر آتی۔ میں بار بار آفتاب سے ملاقات کی جگالی ذہن میں کر رہا تھا۔ سمی کہاں تھی؟ کیا اسے معلوم تھا کہ آفتاب ملک چھوڑ کر جا چکا ہے؟ وہ پنڈی میں کس کے پاس رہتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ سمی جیسی لڑکیاں کس قدر بے وقوف ہوتی ہیں، جو پچھتاتی نہیں عشق کے لحاظ دل کی کلابازی کھا کر۔ ملک التجار کا بچہ، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا لوگوں کے دل اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل بہلاوے کے لیے استعمال کیے جائیں؟ کہیں دور باغ میں کوئل بار بار بلک رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ پاپا ترت مراد کے مزار کو جانے والی سڑک پر جا رہا تھا۔ پھر میں نے سمی کو دیکھا، کافی فاصلے سے۔ وہ کافور کے درخت تلے زانوں میں سر دھرے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کافور کا درخت، سمی اور شام مجھے میرے خواب کا حصہ لگے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور دست بستہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں نہ کھولیں، صرف آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ چغتائی کی تصویروں میں بنی ہوئی غزال رو لڑکیوں کی طرح اس وقت عشق بلب تھی۔ اس کی روح کا ہر مولی کیول زخمی تھا اور وہ عشق کے پانیوں میں یوں اتر رہی تھی جیسے شہر سیلاب کے پانیوں میں غرقاب ہوتے ہیں۔ تم پنڈی سے کب آئی سمی؟ سمی نے جواب نہ دیا۔ تم آفتاب کو الوداع کہنے آئی تھی کہ؟ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی، یعنی جو آنسو بہہ رہے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ غالباً یہ وقت راجہ گد کا وقت تھا۔ شاید میں نے اس مرتی ہوئی سمی کو چھاؤنی والے پل پر سے دیکھ لیا تھا۔ شاید اس متعفن لاشے کی خوشبو میرے نتنوں میں ایئرپورٹ پر پہنچی تھی۔ وہ اس قدر دبلی ہو چکی تھی کہ اس کا ناک کا تختہ اب چہرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا نظر آتا تھا۔ ماتھے کی ہڈی ابھرواں ہو کر آنکھوں پر چھجے کی صورت باہر نکل آئی تھی۔ لپسٹک سے آشنا ہونٹ آج پھیکے، بے رنگ اور جھڑبیری کے بیروں کی طرح جھریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سارے چہرے کا، ہاتھوں کا رنگ یرکان زدہ تھا۔ میں نے اس لاش کو ہاتھ لگایا۔ تم ہو نا قیوم؟ اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ ہاں، میں جانتی تھی تم آؤ گے، مجھے پتا تھا تم ویسے نہیں ہو۔ تمہیں کیسے پتا تھا سمی؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ بس پتہ ہوتا ہے، پتہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیسے؟ مجھے پتا تھا تم پہلے ایئرپورٹ جاؤ گے پھر یہاں آؤ گے۔ لیکن کیسے؟ کیوں کر؟ کیا تم کلیئر وائنٹ ہو؟ میں نے ہی تو تمہیں ایئرپورٹ بھیجا تھا قیوم۔ جب تم موٹر سائیکل پر واپس آ رہے تھے تو میں نے ہی تو تمہیں آواز دی تھی، بلایا تھا زور سے، پوری طاقت سے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ آج صبح آفتاب نے جب شیو کی تو اس کی تھوڑی پر گہرا کٹ لگ گیا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کی تھوڑی پر زخم تھا جاتے وقت؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جب آفتاب رخصت ہوا تو واقعی اس کی تھوڑی پر تازہ زخم کا نشان تھا۔ تمہیں کیوں کر پتہ چلا سمی؟ بولو، بتاؤ۔ سمی نے کوئی جواب نہ دیا، دونوں بازو ڈھیلے چھوڑ دیے اور کافور کے درخت سے کمر لگا کر بیٹھ گئی۔ میں دم دبائے کتے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں پر وہ حیات کی دنیا سے پرے بھی بہت کچھ جانتی تھی۔ میں کھلی آنکھوں پاس تھا اور یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اسے میرے آنے کی خوشی ہوئی ہے کہ غم۔ دراصل مجھے کبھی علم نہ ہو سکا کہ سمی کے پاس کس وقت جانا چاہیے اور کس وقت اس کے پاس سے اٹھ جانا بہتر ہے، کس وقت وہ میری صحبت سے اوب جاتی ہے اور کس وقت اسے میرے پاس رہ کر لطف ملتا ہے۔ 2 طرفہ محبت میں گو مگو کی حالت نہیں ہوتی، وہاں ہمیشہ لوہے اور مغناطیس کا میل ہوتا ہے۔ خفگی، ناراضگی، غم، کوئی بھی منفی موڈ کیوں نہ ہو، ملاقات احساس خوشی کا باعث بنتی ہے۔ ایسے عاشق بن بلائے مہمان کی طرح میزبان کے گھر میں داخل ہوتے وقت اندر باہر نہیں ہو رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری اس خوبی کا کالج میں تو پتہ نہیں تھا کسی کو۔ تب مجھ میں یہ خوبی تھی ہی نہیں، یہ سینسٹیوٹی مجھ میں اب پیدا ہوئی ہے آفتاب کو کھو کر۔ لیکن کیسے تمہیں ان باتوں کی اطلاع ہوتی ہے؟ محبت کرنے والے دلوں پر کئی بھید کھلتے رہتے ہیں۔ آپ ہی آپ قیوم، آپ ہی آپ۔ یکدم اس نے آنکھیں کھول دی، اندر دھسی ہوئی پرکشش آنکھیں۔ پھر چھوڑ آئے اسے؟ تم کیوں نہیں آئی؟ آ تو گئی ہوں پنڈی سے۔
اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کیوں نہیں آئی؟ وہ کافور کے پتوں کو مٹھی میں لے کر مسلنے لگی۔ کیا کرتی ایئرپورٹ پر آ کر؟ اس کی زنجیر اس کی بیوی کے ہاتھ میں ہوتی، میں تو اس کے رشتہ داروں کے سامنے رو بھی نہ سکتی کھل کر۔ ایک موٹا سا آنسو اس کی گال پر لڑک آیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ آنکھیں اپنے کوٹے کے تمام آنسو بہا چکی ہیں۔ بیوی، آفتاب کی بیوی، کیسا عجیب لگتا ہے کہ کوئی اور آفتاب کی بیوی ہو۔ زیبا آفتاب، زیبا آفتاب۔ وہ زیبا کے لفظ کو یوں دہراتی رہی جیسے نئے کنچے لے کر کوئی بچہ انہیں ہتھیلیوں میں پھراتا رہے۔ میری عقل دار سیکنڈ ایئر میں نکلی تھی۔ ان دنوں ماموں کے گھر کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پچھلے مسوڑے سوج کر چھوٹی چھوٹی گلابی پلاسٹک کی گلٹیاں بن گئے تھے۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ چیرا دیے بغیر عقل داڑ کا نکلنا ناممکن ہے۔ میں راتوں کو لیٹے لیٹے ان سوجی ہوئی مسوڑوں پر زبان پھیرتا، گلٹیوں میں درد ہوتی، اس درد میں ہلکی سی لذت ہوتی۔ پھر یہ خوف مسلط ہو جاتا کہ جب ڈاکٹر چیرا دے گا تو کیسی درد ہوگی۔ بار بار آفتاب کی بیوی کا نام لے کر سمی بھی ایسی ہی خوف زدہ لذت سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ لندن میں اس کے ساتھ رہے گا، کسی اپارٹمنٹ میں، ہے نا کوئی یوں؟ میں چپ رہا۔ اس کے گھر کی کھڑکی کے آگے 3 جرنیم کے گملے ہوں گے، دروازے کی کال بیل ڈھیلی ہوگی۔ جب کبھی آفتاب کال بیل پر اپنی انگلی رکھے گا، زیبا اندر سے جا کر اس کے لیے دروازہ کھولے گی۔ لندن میں ٹھنڈ شروع ہو گئی ہوگی۔ زیبا آفتاب کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں پکڑ لے گی۔ جو اذیت تم نے دیکھی نہیں سمی، اسے تخلیل کی مدد سے کیوں اس قدر جان لیوا کر رہی ہو؟ اس نے میری بات کا نوٹس نہ لیا۔ وہ کافور کے پتے مسلتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ سردیوں میں لمبی راتوں میں ایک ہی تکیے پر سر دھرے وہ آدھی آدھی رات تک باتیں کریں گے، اور آفتاب اسے میرے متعلق ایسے سب کچھ بتائے گا جیسے میں حقیقت نہیں تھی، ایک وہم تھی، ایک انفیچویشن۔ شاید اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی تکیے پر سر رکھ کر سبھی سوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس سے آدھی آدھی رات تک باتیں نہ کرتا ہو۔ سب اسی طرح سوتے ہیں، سب اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ تم چپ رہو، تمہاری کوئی شادی ہوئی ہے؟ میں نے پورے 2 سال اس لڑکی سے یک طرفہ محبت کی تھی، ایسی یک طرفہ محبت جس میں اتنی امید بھی نہ تھی کہ میری محبت کو قبول ہی کر لیا جائے گا۔ اب آفتاب درمیان سے نکل گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کافور کے درخت کا اثر تھا، یا شاید جان بلب سمی کے جسم کی خوشبو تھی۔ ہو سکتا ہے سارے باغ میں گرمی کا جھلسا ہوا اندھیرا چھا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی جس نے بغیر امید کے میرے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ اس وقت میری جسمانی، جذباتی اور قلبی اشتہا بہت بڑھ گئی تھی۔ میں کبھی ہنستے چہروں سے پیار نہ کر سکا۔ شاید بہتے آنسو دیکھ کر میری روح میں کسی خاص قسم کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سارے عشق کے اظہار کا ارادہ کر لیا جو ایک عرصے سے میرے دل میں دفن تھا۔ مجھے علم تھا کہ اس اظہار سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوگا، نہ ہمدردی، نہ محبت۔ وہ کسی اور نیوکلیس کے گرد کسی اور محور پر گھوم رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب تک میں اس کی خاطر اپنی ذات کو مٹاتا رہوں گا، وہ میرے وجود کو برداشت کرتی رہے گی۔ لیکن جہاں سے میری ذات کے تقاضے شروع ہوں گے، وہ دریا کنارے کھڑی سیاہ چشمہ لگائے ڈوبنے والی کشتی کا منظر دیکھ کر ہاؤس سویٹ کہے گی اور پیٹھ موڑ لے گی۔ میں اس کا کریڈٹ کارڈ تھا جسے دکھا کر، بھنوا کر وہ ہمیشہ آفتاب حاصل کرتی تھی۔ محض ماسٹرز وائس تھا۔ جو ہی اس کی سوئی مجھ پر چڑھتی میں آفتاب پکارنے لگتا۔ اس سے پرے کچھ نہ تھا۔ اتنا سب کچھ جانے کے باوجود میں اس کے سامنے بالکل مجبور تھا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر پوچھا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ کبھی آفتاب کو تم سے محبت تھی؟ وہ ہنستی۔ اس کا چہرہ مجھ سے اس قدر قریب تھا کہ باسی چوئنگ گم کی خوشبو کے بھباکے میری طرف آنے لگے۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر تو مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو کوئی ہر دن کے ساتھ آدھا چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تو تصویر فیڈ کرنے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس روز محبت کا آفتاب طلوع نہ ہو، رات رہتی ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے غم نے فلسفی بنا دیا ہے۔ تمہیں کیا پتہ زمین کا ہر قطعہ سورج کیوں مانگتا ہے؟ جس شخص سے محبت ملے ہمیشہ اسی کے پاس رہنے کو کیوں جی چاہتا ہے؟ وہ خدا جانے کب اور کیسے اتنی اردو سیکھ گئی تھی۔ اب وقت ہے۔ اتر راجا گدھ، اب وقت ہے۔ میں نے جی کی بات سن کر اندر ہی اندر کہا، کچھ لوگوں کو ایک دن کے لیے بھی اپنا من چاہا آفتاب نہیں ملتا۔ سمیوں ان اندھیروں کے متعلق کیا ارشاد ہے جو ہمیشہ روشنیوں سے ہٹ کر رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور پھر لا تعلق ہو گئی۔ اسے میرے اندھیروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے اظہار عشق سے اس کا وقت ضائع ہوتا تھا۔ دراصل وہ کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتی تھی جس کا اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اس کے اندر کہیں ایسا کٹ آؤٹ لگا تھا جو اپنے ذکر بند ہوتے ہی فوراً ساری بجلی کا کرنٹ بند کر دیتا۔ اس سے مجھ سے بڑی محبت تھی قیوم۔ اب تو
मैं कोई सबूत भी नहीं दे सकती, लेकिन 5th ईयर में वो मुझसे बड़ी शदीद मोहब्बत करता था। कभी कभी मुझे लगता मेरे बगैर वो मर जाएगा, या शायद ये भी मेरा वहम था। इन बातों से हासिल से में इन तोड़ फोड़ से क्या बनेगा? मुझे अब अपना कुछ नहीं बनाना कुजूम। तुम उसे ख़त लिखना चाहोगी? नहीं। क्यों? क्या मिलेगा ख़त लिखकर? मेरे ख़त तो शाखों पर ही सूख गए। न मैंने उन्हें गुलदान में सजाया, न किसी ने उन्हें गले का हार किया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो इस तरह कसमसाई जैसे गलती से ठंडे पानी का शॉवर सर्दियों में अपने ऊपर खुल जाए। सुनो सिमी, तुम मॉडर्न लड़की हो। तुम्हारे कटे हुए बाल हैं, लिबास, चाल ढाल सब मॉडर्न है। तुमने आफ्ताब की नकल में अपने आप को मशरकी कर लिया। उर्दू सीख ली, ये और बात है, लेकिन अंदर से तुम लिबरेटेड लड़की हो। खुदा कसम, ऐसी लड़की कत्ल करती तो अच्छी लगती है, कत्ल होती कुछ ओपरी सी लगती है। फिर मैं क्या करूं कुजूम? उसने ज़ेबा को मुझ पर क्यों तरजीह दी? क्यों? आज का मॉडर्न मर्द और औरत समझौता करते हैं माहौल से, अपनी गलतियों से, अपने जेनेटिक्स से। वो अब रात के पहले अंधेरों में खो रही थी। सिर्फ उसकी आंखों की धंसी हुई चमक जुगनुओं की तरह अंधेरा रोशन करना चाहती थी। उसकी खातिर मैंने एमए छोड़ा, घर छोड़ा, और वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा दिल माने भी, दिल मानता है तो मर जाने को जी चाहता है। आफ्ताब चला गया, अब कुछ हो थोड़ा सकता है। मैं उसको समझाने के अंदाज में बोला, सुनो सिमी, इन बातों से कुछ नफ़ा नुकसान नहीं होता कभी। ये बातें हर जगह, हर समय, हर रुत में यहाँ वहाँ होती रहती हैं। तुम्हें कभी इस एतकाद से नहीं हटना चाहिए कि जैसी मोहब्बत उसने तुमसे की फिर कभी किसी से न कर सकेगा। तुम्हें कैसे पता चला? कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो बड़ा शर्मीला और मोहतात था सिमी। मैंने किसी लड़की से उसे बात करते कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी जानिब वो खुद ब खुद खींचा जाता था। उसकी रूह, उसकी साइकी, उसका जिस्म सब तुम्हारे ताबे थे। उसे न बदनामी का डर था, न बर्बादी का। बस वो खींचता रहता था, खुद ब खुद। माई फुट, वो तुम छोड़ो कुजूम। अच्छा, खुद ब खुद था इसलिए इतनी आसानी से चला गया? ऐसी सिमी को मैं क्या बताता कि मैं उससे पूरे 2 साल इश्क करता रहा हूँ, शायरों का सा इश्क, मजजूबों की सी लगन के साथ। मैं ऐसी लड़की को क्या बताता कि कुछ लोग पहाड़ों की उस जानिब होते हैं जहाँ सूरज कभी नहीं चमकता, जो सूरज की हिद्दत को हवाओं से अखज़ करते हैं। कुछ लोग अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाते, दूसरों के लिबास में लगी खुशबू को सांसों से अपने अंदर पहुँचाते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है सिमी, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो सकती है? मैंने लजाजत से कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को क्या करूँ कुजूम? उसका तो निकाह हो गया, पूरा और असल, पक्के कागज़ वाला। किसी नौब्याहता बेवा की तरह वो मेरे कंधे से लगकर होले होले के रहने लगी। मैंने उसके सर को बोसा दिया। ये बोसा मेरी रूह का तोहफ़ा था। फिर मैंने उसके माथे को चूमा। इस उल्तफ़ात में मेरे दिल का नजराना था। आहिस्ता से मैंने उसकी गाल पर अपने होंठ सब्त किए। मेरी ज़ात दस्त बस्ता झुकी, लेकिन जिस तरह वो मेरे अल्फाज से बेनियाज रही, उसी तरह मेरे लम्स से भी उसमें कोई हिद्दत पैदा ना हुई। हाय, मैं मर जाऊँ। सीधा निकाह, 2 गवाहों वाला, बारात वाला। हम में तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई, हम तो कभी एक दूसरे से नाराज़ भी नहीं हुए। फिर ये कैसी सज़ा दी मुझे? क्यों कुजूम, क्यों? सुनो सिमी, न शादी का मोहब्बत से ताल्लुक़ है, न मोहब्बत का शादी से। साख्ता को बेसाख्ता से क्या मेल? वो एकदम सीधी बैठ गई। कभी कभी सोशियोलॉजी की क्लास में वो किसी प्रोफेसर से बहसने लगती तो उसके चेहरे पर ऐसी उतार चढ़ाव आ जाते थे। लेकिन शादी का रफ़ाकत से तो ताल्लुक़ है। एक पलंग, एक छत, एक घर, सांझे बच्चे, इन चीज़ों को तुम पूरे तौर पर इग्नोर भी नहीं कर सकते कुजूम। मैं चुप रहा। वो देर तक मेरा चेहरा देखती रही, लेकिन उस देखने में मेरी पहचान न थी। मुझसे परे प्रोफेसर सुहेल की निगाह से एक अहम मसले को एक तालीम याफ्ता लड़की की निगाह से देख रही थी। वो उस वक्त अल्फाज तलाश कर रही थी जैसे कम बैलेंस वाले लोग चेक लिखते वक्त जहन में पड़ता लगाते हैं कि कितने रकम का चेक लिखें तो पैसे मिल जाएंगे। वो बार बार मुंह खोलती और बंद कर लेती। उसके अंदर का प्रेशर खुलने के लिए बेकरार था, लेकिन निकास की कोई सूरत न थी। शायद उसे ये भी मालूम नहीं था कि मैं उसके सर, माथे और गालों को चूम चुका था। मैं पिंडी वापस जाना नहीं चाहती, हालांकि वहाँ मुझे एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी मिल गई है। चली जाओ। नहीं जा सकती। फिर यहाँ लाहौर में मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके पास जा सकती हूँ। तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। नहीं जा सकती। तो कहाँ जाओगी इतनी रात गए? यहीं रहूँगी इतनी गर्मी में सारी रात, जब तक मुझे समझ ना आ जाए कुजूम कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, या मेरा दिल ना मान जाए कि ये सब कुछ झूठ था। मैं कहाँ जा सकती हूँ भला, बताओ ना। मुझे कुछ समझ ना आती थी कि मैं क्या करूँ।
اب گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے مال روڈ کے ٹریفک کی آواز بھی کم ہو چلی تھی۔ گرمی تھی، حبس تھا اور سارے میں کافور کی اندھی خوشبو تھی۔ ایک کانوینٹ کی پڑی ہوئی لڑکی کا منہ زور عشق تھا۔ تم آفتاب کو نہیں جانتی، وہ کسی پریشر تلے کچھ بھی کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے تمہیں کسی دباؤ تلے نہیں چاہا اور کسی پریشر تلے اس نے شادی نہیں کی ہے۔ اس بات سے تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا سمی۔ آفتاب کا جسم ضرور زیبا کا ہے، لیکن اس کا دل۔ وہ اب پھر کلاس میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سوال بھی تھے اور جواب بھی، جیسے وہ سوشیولوجی کی کوئی دقیق کتاب ساری رات پڑھتی رہی ہو۔ جانے دو قیوم، انسانوں کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے۔ آدمی دولت بانٹ سکتا ہے، مراعات میں انصاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے نہیں ڈال سکتا۔ پتہ نہیں تم میری بات سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں۔ سنو ینگ مین، ٹکڑے ٹکڑے انسان سے کسی کی سیری نہیں ہوتی۔ اگر میری اس سے شادی ہو جاتی تو کیا میں برداشت کر لیتی کہ دل میں وہ کسی اور کی پرستش کرتا رہے اور جسمانی طور پر میرا رہے؟ کبھی گاڑی آدھے یا پونے پہیے پر بھی چلی ہے؟ آدمی پورا مل جائے تو خلا نہیں بھرتا، تم آدھے پونے کی بات کر رہے ہو۔ میں نے سمی پر نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ سودا ہے جو میں اس گرمی میں، جب کہ زمین اور آسمان دونوں حبس میں لرز رہے ہیں، گہری رات کے وقت ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ایسی لڑکی جس کا محبوب اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا اور جو اس کے فراق میں آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ہم تو کرگس جاتی کے لوگ ہیں، ہم تو ازل سے ان مردوں پر پلے تھے۔ ہم گدھ برادری کے لوگ سمی کو آدھے پونے کی بات کیا سمجھاتے؟ ہم تو گرم خون کے عادی ہی نہ تھے۔ ہم اسے کیسے سمجھاتے؟ کچھ لوگوں کو صرف جسم کے سہارے زندہ رہنے کا حکم ہوتا ہے۔ جب آفتاب نے مجھ سے کہا کہ وہ شادی کر رہا ہے تو میں نے اس سے پوچھا تھا کیوں آفتاب؟ پر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ شاید اس کے پاس ایسا کوئی جواب نہ تھا جو اس کی اپنی تشفی کر سکتا ہو۔ اس روز اس نے آسمان کے رنگ سے بھی ہلکی چیز کلاتھ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے کالروں سے پکڑ کر اتنی بار پوچھا کہ اس کے کالر کی سلائی نکل گئی۔ قیوم، کیا پوچھا؟ دل ساتھ نہ ہو تو شادی کا فائدہ آفتاب، جسم ساتھ نہ دے تو ہمیشہ کے سنجوگ سے حاصل۔ میں اسے کھینچتی رہی، پوچھتی رہی اور وہ کہتا رہا، کیا لنگڑے زندہ نہیں رہتے؟ کیا اندھے چلتے پھرتے نہیں؟ میں مر رہی تھی اور وہ کمینہ میری بات کا جواب بھی نہ دیتا تھا۔ یہ کہتی ہوئی وہ دوبارہ مر رہی تھی۔ اس وقت ریستوران سے آنے والی موسیقی کی آواز بند ہو گئی۔ دیر سے جانے والوں کی چاپ ہی سنائی نہ دیتی تھی۔ کبھی کبھی دور سے کسی سپاہی کی سیٹی اچانک سر سے نکل کر درختوں پر سوئے پرندوں کو جگا دیتی اور تھوڑی دیر کے لیے درختوں پر پھڑپھڑانے کی ہلچل ہوتی اور پھر سب خاموش ہو جاتا۔ ستمبر کی گرم رات کا پچھلا گرم پہر۔ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑ کر میں نے پوچھا، تمہیں محبت چاہیے، وفا چاہیے، رفاقت؟ ہاں ہاں ہاں، میں بچپن سے بہت پیمپرڈ ہوں قیوم، میں محبت کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گی، لیکن اب زندہ رہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بار بار متعدی بیماری کی طرح مایوسی اس پر حملہ کر دیتی۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا جس طرح 7 ماہ کے بچے کو ہسپتال کے انکیوبیٹر میں زندہ رکھتے ہیں۔ اچھا قیوم، تم بچا لوگے؟ اس سے سمی سے، میں جانتی ہوں تم بھی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دو گے کسی دن۔ نہیں سمی، میں تمہیں اپنی روح کی حدت سے زندہ رکھوں گا، خدا قسم میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، نیور۔ یہ صرف گدھ جاتی کی عقل ہے کہ وہ مرے ہوں سے زندگی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس کچھ نہ تھا، صرف ہمدردی کا سترنگا جال۔ آفتاب نے یہ غزال شہر شکار کیا تھا، مجھے اس مردہ لاش کو کھانے کا حکم تھا۔ یہ نربل نڈھال کافور کے درخت تلے نیم مردہ پڑی تھی۔ یہ لارنس باغ کا وہ حصہ تھا جہاں شام پڑتے ہی جنات کا پہرا ہو جاتا ہے۔ کئی صاحب دل لوگوں کو یہ جنات خود مل چکے ہیں۔ کچھ نے ان کو مشلیں جلائے درختوں میں غائب ہوتے دیکھا ہے، کچھ ان کے گنجے سر 9 گز قد دیکھ کر باغ سے سرپٹ بھاگے ہیں۔ اس وقت انہی جنات کے خوف سے کوئی مالی چوکیدار سپاہی ادھر نہیں آتا۔ سارے میں جگنو مکیش لگے دوپٹے کی طرح چمک رہے تھے اور سمی کافور کے پتوں پر ہلکے ہلکے پسینے میں ٹھنڈی بوتل کی طرح ہولے ہولے بھاپ چھوڑ رہی تھی۔ یہاں سمی سے میرا ایک نیا تعلق پیدا ہوا، جسمانی رفاقت کا باندھ سفر۔ سمی کو اپنی پرواہ نہ تھی، وہ آفتاب کے بعد کسی کی تھی، کیوں تھی اس بات کی اسے خبر نہ تھی۔ دراصل مغربی تعلیم نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی منفرد وفا پیدا کر دی تھی، جس کا تعلق صرف روح سے تھا، اس سے جسمانی تعلقات کی رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ کافور کے درخت تلے سیمی سے میں ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گیا، جیسے اسی کے جسم کا حصہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو میری تحویل میں دینے کے باوجود بالکل الگ تھلگ رہی، جیسے بینک کا ٹوکن۔ آپ کی مٹھی میں ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کی ملکیت نہیں ہوتا۔
جب آفتاب کو اس کے جسم کی ضرورت نہ تھی تو اس کا جسم کوڑے کا ڈھیر تھا۔ اب اسے فکر نہ تھی اس کوڑے کے ڈھیر پر کون اپنی غلاظت پھینکتا ہے۔ اپنا جسم میرے سپرد کرنے سے کچھ لمحے پہلے وہ ملامیہ فرقے میں شامل ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہریار سے بے دیار ہو گئی۔ سیمی میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ میرا مقابلہ کر سکتے۔ وہ مرنے سے بہت پہلے مرنے کا راز پا گئی تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہ کہا، کھلی آنکھوں سے مجھے ایسے دیکھتی رہی جیسے میں موجود نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر آنکھوں کے راستے دل میں داخل ہونے کا راستہ نہ ہو تو دل تک جانے کے اور بھی کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ دل کو صرف ایک راہ جاتی ہے اور وہ جسم کا راستہ نہیں ہے۔ جسم کے جنکشن پر انجن رک سکتا ہے، کوئلہ پانی درست کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ جنکشن پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جسموں کے اتصال سے ایک نیا جسم ایک نئی روح جنم لے سکتی ہے، لیکن ایک روح دوسری روح سے نہیں مل سکتی بشرطے کہ ان کی روحیں پہلے سے ہی یک رنگی اختیار نہ کر چکی ہوں۔ ویسی صورت میں یہ ملاپ بندوق کی لب لبی کا کام کرتا ہے۔ طرح طرح کی آواز بھی نکلتی ہے، فائر بھی چلتا ہے اور دو شکار ایک وقت میں مرتے ہیں۔ روحوں کا اتصال پہلے نہ ہو چکا ہو تو جسمانی تعلق احساس گناہ بھی ہے اور ہمہ شکستگی بھی۔ جب میں نے اس کا کف دوبارہ بند کیا تو وہ آنکھیں بند کیے چپ لیٹی تھی۔ وہ نہ میرے ساتھ تھی نہ میرے مخالف۔ وہ کسی ایسی شرابی کی بیوی تھی جو ہزار مجبوریوں کے باعث مدافعت کے قابل نہیں رہتی۔ یہ بھی عجیب رابطہ تھا۔ مردار کو گدھ ہڈیوں تک شفاف کر چکا تھا، لیکن وہ اپنی بے عزتی کا نظارہ کرنے کے لیے موجود ہی نہ تھی۔ وہ تو اس وقت کہیں اور تھی، کسی اور کے ساتھ تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا رابطہ تھا۔ ادھر سے کوئی مدافعت نہ تھی۔ سو منات کا مندر کھلا پڑا تھا، صرف ارد گرد ایک بھی پجاری نہ تھا۔ سیمی قسم کی کوئی روح کوسوں میل تک موجود نہ تھی۔ جس وقت ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہم مکمل طور پر کھوکھلے تھے۔ میں جانتا تھا کہ سیمی کبھی میری نہ ہو سکے گی۔ وہ غالباً سمجھتی تھی کہ اپنی ساتھ میری لعنت لگا کر اس نے آفتاب سے بدلہ لے لیا ہے۔ شاید وہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے ہی اپنی ذات کو کچھ دیر کے لیے بچا سکتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند چیڑ کے درختوں پر قرص بن کر ٹنگا ہوا تھا۔ چلیں؟ سیمی نے بالآخر پوچھا۔ کہاں؟ ڈرو نہیں، میں YWCA جاؤں گی۔ میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے۔ اگر میں تمہارے گھر جانا چاہوں تو چلو نا، میں نے اس کا بازو گھسیٹ کر کہا۔ نہیں کجوم، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے YWCA تک پہنچا دو، وہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے۔ اتنی رات گئی؟ وہ جانتی ہے میں پاگل ہوں۔ اسائنمنٹ لکھتے وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن آج میں پروفیسر سہیل کو بتا سکتی ہوں دیوانے پن کی اصلی وجہ۔ جس وقت ہم ٹک شاپ نما کیفے کے پچھواڑے پہنچے تو سیمی نے میرے بازو کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کجوم؟ ہاں؟ موٹر سائیکل مت چلانا باغ سے، مال پر جا کر سٹارٹ کرنا۔ کیوں؟ اس وقت ہمیں کسی سپاہی نے دیکھ لیا تو تھانے لے جائے گا۔ مجھے اپنی تو فکر نہیں ہے، کوئی مجھے تھانے لے جائے کہ جہنم لے جائے، لیکن تمہارا رزلٹ نکلنے والا ہے، پھر تمہیں نوکری چاہیے ہوگی۔ مجھے پرواہ نہیں، ہونی چاہیے نا پرواہ۔ سپاہی نازیبا حرکتیں کرنے والوں کو تھانے لے جاتے ہیں، گندے بچے، نقص امن ہے یہ بھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پہلی بار۔ میں نے محسوس کیا یہ مسکراہٹ دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میری محبت نے، میری جسمانی وارفتگی نے اس کے وجود کو ذرا سا بھی ڈرائی کلین نہیں کیا تھا۔ اوکے جی، تو یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیمی تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے، اور یہ کجوم اس نے بھی اس کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ وہ نارمل تو نہیں تھی نا؟ اور آفتاب چلا گیا۔ ابھی بھی اس کے بارے میں سوچتا تو ہوگا، لیکن پھر اسے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس نے بہت سے لوگوں کا سوچا ہوگا، لیکن کیا ہے یار۔ خیر جی، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول اب تک کا، اور کیا لگتا ہے اس کا کیسا اینڈ ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ اچھا اینڈ ہونے والا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دعا میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔